تو سر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ انسانیت کی معراج ہے، اور آپ خیر البشر بھی ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بحیثیت انسان نہ لیا جائے تو پھر ہم لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورۃ الاحزاب۔ نہیں تو انسان ہی مانتا ہے میرے بھائی، سارے انسان مانتے ہیں۔ ایز فار ایز اسپیشیز از کنسرنڈ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے۔ نہ بریلوی یہ کہتے ہیں، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ شیعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے۔ قرآن میں واضح ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کچھ کہ تمہاری مثل بشر ہوں۔ لیکن یہ اسپیشیز، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزے رکھتے تھے، یعنی روزہ کھولے بغیر اگلا روزہ رکھنا، پھر کنٹینیوس روزہ رکھنا۔ کچھ صاحب نے رکھے وہ بے ہوش ہو گئے مسجد میں، آپ نے ان کو منع فرمایا، فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ آپ کسی سے ابھی نے نہیں کہا قل انما انا بشر مثلکم۔ تو یہ تھوڑے اہل حدیث علماء بھی تو تھوڑی زیادتی کرتے ہیں نا، ان کو بھی تھوڑی شرم حیا کرنی چاہیے اس طرح کے مسائل بیان کرتے وقت، کہ واقعی حضور کی مثل مرتبے میں، کوالٹیز میں، بھئی ہماری آنکھیں تو سامنے دیکھتی ہیں۔ بخاری مسلم میں کہ آپ پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے انہی آنکھوں سے، 360 ڈگری کا ویژن۔ بخاری مسلم میں آتے آپ نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا میں جنت تک پہنچ گیا میرا ہاتھ، ارادہ کیا کہ انگور توڑ لوں۔ ہمارا ہاتھ تو 1.5-2 فٹ سے آگے جاتا ہی نہیں ہے۔ نبی بشر ایز اے اسپیشیز ہماری طرح ہے، مرتبے میں نہیں ہے، کوالٹیز میں نہیں ہے، کسی انسانیت کو داز ہے ان کے اوپر۔ اشرف المخلوقات میں سے بھی اشرف افضل البشر ہے۔ باقی یہ ٹھیک ہے، جب آپ کو خون یعنی زخم آیا ہے، صحیح مسلم میں آیا آپ پہ احد کے اوپر، جب آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے تو آپ کی مبارک جوتیاں بھی خون میں نہائی گئی۔ آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا، صحیح بخاری میں آیا، آنکھوں میں آنسو آیا، ٹھیک ہے، سر درد بھی ہوتا تھا، کالی چکنی پٹی آپ نے باندھی ہوئی تھی، جو آپ نے آخری خطبہ دیا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، جب اسامہ ابن زید والے لشکر کے اوپر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، سر درد کی وجہ سے پٹی باندھی ہوئی تھی۔ وہ سارے حوادث جو ایک انسان پہ گزرتے ہیں وہ آپ پہ گزرتے تھے، ورنہ آپ مالی آئیڈیل نہ ہوتے، ورنہ تو ہم کہتے ہیں جی حضور کو کیا پتا کہ سر درد کی کیا تکلیف ہے، کسی کی بچی کو طلاق ہو جائے تو اس کی تکلیف نبی کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ بھئی اس کی اپنی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے، ان کے اپنے بیٹے فوت ہوئے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کی اولاد آگے مشن ہی نہیں چلے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ان نشان یہ کہ هو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اگر آپ کی اپنی اولاد نہیں ہوئی ہے، اللہ آپ کو روحانی بیٹے دے گا۔ آج دیکھ لیں اتنی بڑی امت، کسی نبی کی اتنی بڑی امت نہیں ہے الحمدللہ، اور نبی کے گزرنے کے 1450 سال بعد بھی وہ نبی کی اس دعوت کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اور ادھر تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ 40 دن کے لیے گئے، پیچھے 70,000 اصحاب جو ہیں وہ مرتد ہو گئے ہیں اور مشرک ہو گئے ہیں، بت پرست ہو گئے ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کس طریقے سے پیشن سے معاملہ چل رہا ہے۔ تو یہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خاص یعنی فضیلت دی ہے حضور کی برکت سے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ جو یعنی جو یہ نبیوں والا کام جو ملا ہے وہ ختم نبوت کی برکت سے ہمیں ملا ہے، یہ ساری حضور کی نسبتیں ہیں۔ تو آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ اس میں مطلب یہ کہنا وہ جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نبی کے بھی 2 کان، ہمارے بھی 2 کان، نبی کا بھی 1 ناک، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ نہ قرآن و سنت کا طریقہ ہے، نہ یہ بات سمجھانے کا طریقہ ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ بعض اوقات یعنی اہل حدیث علماء سے اس مسئلے میں غلو ہوتا ہے، اور بریلوی اس معاملے میں صحیح چیخ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف بریلوی بھی جو غلو کرتے ہیں ان کی بھی عجیب مت ماری ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ کو اگر بشر مان لیا ہم نے، صرف بشر، تو آپ کی افضلیت ختم ہو جائے گی کیونکہ نور بشر سے افضل ہے۔ اور بھائی مٹی نور سے افضل ہے، جو اللہ نور السماوات والارض ہے وہ اور چیز ہے، وہ نور مخلوق کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس پہ میرا قریب چڑھا ہوا ہے آیت نور کے بارے میں۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے، مسلم میں حدیث ہے فرشتے نور سے، جن آگ سے، اور مٹی سے انسان۔ یہ جن آگ سے اور مٹی سے انسان، یہ تو قرآن میں بھی سورۃ الحجر میں آیا ہے۔ اب مجھے بتائیں فرشتہ افضل ہے یا انسان؟ اگر انسان صحیح ہو جائے، فرشتے سے بہتر انسان بننا، کسی کی جرت ہے کہ جبرائیل نبی علیہ السلام سے افضل ہے؟ نہیں۔ ہاں فرشتوں کے رسول عام انسانوں سے افضل ہے، یعنی حضرت جبرائیل حضرت ابوبکر سے افضل ہے، لیکن جو عام فرشتے ہیں جو رسول نہیں ہیں وہ حضرت ابوبکر سے افضل نہیں ہوں گے، نہ عمر سے، نہ عثمان و علی سے۔ وہ افضل البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہی افضل ہیں۔ لیکن جو سپیشیز ہے، ایز اے سپیشیز لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا۔
تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے لیول کی معراج کروائی ہے، بغیر خلائی لباس کے، بغیر آکسیجن ماسک کے ٹریول کروایا ہے، ٹھیک ہے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہیں۔ تو بریلویوں کو یہ بات سمجھائیں کہ نبی علیہ السلام کی فضیلت نور ہونے میں نہیں ہے، انسان ہونے میں ہے، کیونکہ بشر نور سے افضل ہے۔ باقی نور ہدایت تو ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ جو آیت ہے سورۃ المائدہ کی، اس کی تفسیر میں اسلام کی پہلی تفسیر جو طبری ہے، ابن جریر المتوفا 310 ہجری، انہوں نے لکھا ہے یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام ہے۔ اور یہ سعودی عرب کے مولوی وہاں بیٹھ کے جو خانہ کعبے میں درس دے رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی احمد بریلوی نے تعریف کر دی ہے، نور سے مراد بھی قرآن ہے اور قرآن کتاب سے مراد بھی قرآن ہے۔ احمد بریلوی نے کوئی تعریف نہیں کی ہے، یہ اہل سنت کے امام ہے۔ حافظ ابن کثیر نے پورا چھاپا ہی ابن جریر سے مارا ہوا ہے۔ ابن کثیر تو 8ویں صدی میں آیا، یہ 30ویں صدی میں۔ امام بخاری کا ہم اثر ہے ابن جریر طبری، امام طبری، اہل سنت والے، ایک تو شیعہ والے امام طبری، میں اہل سنت والے، انہوں نے لکھا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں نور سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اپنے مقالات میں لکھ دیا، یہ الحدیث رسالے میں چھاپا ہے کہ ہم مانتے ہیں نور ہدایت ہے۔ اس سے بڑی آیت ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سورج ہے جو چمکا دیتا ہے، آپ نور ہدایت ہے، اور آپ نہیں، آپ کے اصحاب نور ہدایت ہے، صحیح بخاری نور ہدایت ہے، صحیح مسلم نور ہدایت ہے، قرآن نور ہدایت ہے۔ تو اس کانٹیکس میں نور بھی ہے، نور ہدایت بھی ہے، بشر بھی ہے۔ باقی اس کو زیادہ جھگڑا نہیں بنانا چاہیے اور گستاخی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ گستاخی یہ ہے کہ آپ کہیں گے بشر جو ہے وہ کم تر ہے اور نور زیادہ ہے، یہ گستاخی ہے، بشر نور سے